آج ہمارا جو عنوان ہے وہ نماز کے طریقے کے بارے میں شروع ہوگا۔ یہ 2-3 دروس میں مکمل ہوگا، اور جس وقت یہ ہم پورا باب پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہم پھر پریکٹیکلی طور پر بھی یہاں کر کے سارا دکھائیں گے، اور اس کے حوالے سے جو سوالات ہوں گے ان کو بھی واضح کیا جائے گا۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو مکمل کیا کرو۔ یعنی وضو کرنا تو فرض ہے، وضو کو مکمل کرنا بھی فرض ہے۔ وضو کو مکمل کرنے کا مطلب ہاتھ صحیح دھوئے جائیں، چہرہ صحیح دھویا جائے، ناک میں پانی صحیح طرح چڑھایا جائے، یعنی پورے اعضاء کو صحیح طور پر مکمل طور پر پانی سے تر کیا جائے۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہو۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو قرآن میسر ہے تمہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو۔ حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ اطمینان سے تمہارا رکوع ہو جائے۔ ثم ارفع، پھر اٹھو۔ حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ اعتدال سے آرام سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو۔ حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کر لو۔ ثم ارفع، پھر سجدے سے اٹھو۔ حتی تطمئن جالسا، حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو دوسرا۔ حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ اطمینان سے دوسرا سجدہ بھی کرو۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، یہ ایک رکعت کا طریقہ بتا دیا، ایسے ہی اطمینان سے اپنی ساری نماز ادا کرو۔ یہ حدیث 7 کتابوں میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ساری کتابوں میں، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 793۔ اس حدیث کے نمبر کو یاد رکھو، 793 نمبر۔ اور یہ ایک مزید تفصیلی روایت ہے جس کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا گیا۔ تفصیلی روایت کیا تھی کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ آپ نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز پڑھ کے جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے مصافحہ کر لیا جائے، سلام لے لیا جائے۔ جیسے جماعت ہو چکی ہو، کوئی بعد میں آئے نماز پڑھ کے، کچھ لوگ ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ امام سے، قاری صاحب سے مل کر جاتے ہیں۔ اس صحابی نے یہ سوچا
کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، پیغمبر علیہ السلام کو سلام کرتے جاؤں۔ وہ آپ کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس کے پوچھے بغیر آپ نے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ لفظ غور کیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو صحیح نہیں پڑھی، پڑھی تو ہے اس نے، چاہے جیسی بھی پڑھی ہے، پڑھی تو ہے، حدیث میں ہے۔ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے پڑھی کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھی کو نہ پڑھی شمار کر کے دوبارہ پڑھ دی، اور پھر پوری نماز پڑھ کے آپ کے پاس پھر سلام کر کے جانے لگے تو آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے پڑھی کوئی نہیں۔ انہوں نے جا کر پھر نماز پڑھی۔ غور کیجئے ان صحابہ کا ایمان کس قدر زیادہ تھا، اور ان کی اطاعت، فرما برداری اور آپ کی بات کو ماننے کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا۔ ایک پڑھ رہا ہے اور آ کر آپ سے سلام لے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی، آگے سے وہ یہ بحث نہیں کر رہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام شاید آپ کو نظر نہ آیا ہو، شاید آپ باتوں میں لگ گئے ہو، اس کنارے میں جو پڑھ رہا تھا میں ہی تو پڑھ رہا تھا، چلیں پہلے تو آپ کو نہیں سمجھ آئی، اب تو آپ نے کہا اور میں نے آپ کی بات مانی اور میں پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں، پہلے پڑھی تھی، دیکھیں خود عمل کیا، لیکن نبوت کی زبان نے کہا نہیں کیا، تو ظاہری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ غلط۔ ہاں ٹھیک ہے میں نے کیا بھی ہے، لیکن پیغمبر کہہ دیں نہیں کیا تو میں مان لیتا ہوں نہیں کیا۔ دوبارہ بھی ایسا ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے دوبارہ پڑھائی اس کو تو پھر وہ آئے تو آپ نے پھر یہی کلمہ کہا۔ اچھا آپ نے بار بار اس کو کیوں پیچھے بھیجا؟ سمجھانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اب اس آدمی میں بھی سمجھنے کی تڑپ بہت بڑھ جائے گی، جو 3 مرتبہ نماز پڑھ لے اور آپ کہہ رہے پڑھی نہیں، اب وہ پوری توجہ سے غور کرے گا کہ میری غلطی کیا ہے، اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ بھی سمجھیں گے، غور کریں گے، یار پڑھ تو رہا ہے، قیام رکوع سجدہ تشہد سب کچھ کر تو رہا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر کو پیچھے وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس کو بار بار پڑھا رہے۔ جب 3 مرتبہ وہ پڑھ چکے تو انہوں نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، یعنی کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہی مجھے سکھا دیں، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتی۔ وہ سمجھ گئے کہ پڑھ تو رہا ہوں لیکن نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق پڑھ نہیں رہا، تو گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں میری مرضی کے مطابق پڑھ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے نماز پڑھانے کا طریقہ بتا دیں، طریقہ سمجھا دیں۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے کیا کہا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو اور پورا وضو کرو، اور پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، اللہ اکبر کہو، پھر جو قرآن میسر ہے پڑھو، اس کا مطلب فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے، پھر رکوع میں جاؤ۔ ان کی غلطی کیا تھی اس صحابی کی؟ وہ غلطی آپ ہر عمل میں آپ دیکھیں گے ایک جملہ مشترک ہے، ایک لفظ مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ آپ رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو، رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ حقیقت میں وہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ تمام کام کر رہے تھے، لیکن انہوں میں اطمینان نہیں تھا، جلد بازی تھی۔ رکوع میں گئے، ابھی کمر صحیح طور پر سیدھی نہیں ہوئی تو اٹھ کھڑے ہوئے، ابھی صحیح طور پر اٹھے نہیں تھے
تو سجدے میں چلے گئے، ابھی صحیح طور پر ساری ہڈیاں آدھا اپنی جگہ پر ٹکے نہیں تھے تو اٹھ کھڑے ہوئے، جب اٹھے تو ابھی صحیح طور پر بیٹھے نہ تھے تو دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ ان کی یہ بے اعتدالی، عدم اطمینان، عدم سکون ان کی نماز کی بربادی کا سبب تھا۔ آپ نے ان کو کہا تھا تیری نماز ہی نہیں، اور آج بہت سارے افراد اسی طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ غصہ نہ کیجئے گا، ہمارے ملک میں ایک قوم ایسی ہے، میجورٹی ایسی ہے جو کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ کون؟ پٹھان۔ یقین جانیے ان کی یہ صفت سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی جوتے پالش کرنے والا بھی ہے، وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی پٹھان ہے، میں نے تو بے نماز نہیں دیکھے، سب اکثریت کہہ لیں یا 90%، 95% نمازی نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ ان کی نمازیں اکثر کی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ بھی اور ہمارے ہاں نماز تو پڑھی جا رہی ہے لیکن اطمینان سے قیام نہیں ہے۔ رکوع میں ابھی جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں تھے تو پڑھائی ختم ہو گئی، اٹھ پڑے، ابھی اٹھنا شروع ہوئے تو ساتھ پڑھنے لگے، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے تو پڑھائی ختم ہوئی، سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ اور بعض دوست تو دو سجدوں کے درمیان کچھ پڑھتے ہی نہیں اور اٹھے اور سیدھے چلے گئے، اور بعض دوست تو رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے ہی نہیں، بس سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ہو گئے، اور بھی اٹھتے اٹھتے یہ پڑھا جاتا ہے اور سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر بڑی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنے والے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ نماز پڑھنے والے، لیکن جب ان کے اندر اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، سکون نہیں تھا، پڑھائی ساری تھی، قیام رکوع سجدہ رکعت برابر پوری تھی، لیکن اطمینان نہیں تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ حدیث بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ہماری نمازوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب رکوع میں سجدے میں کتنا ہونا چاہیے وہ اگلی حدیث میں آ گیا، اور مسند احمد میں، ابن حبان میں یہ الفاظ ہیں فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، جب تم نے کھڑا ہونا ہے رکوع سے بعد اتنا سیدھا ہو جاؤ کہ ساری ہڈیاں بالکل ایسے واپس آ جائیں، سیدھی ہو جائیں۔ بعض لوگ ایسے رکوع میں گئے اور ابھی پورے گئے نہیں تو اٹھے، ابھی ایسے پورے ایسے ہوتا ہے اٹھنا، ابھی یہاں تک پہنچے تو سجدے کی طرف چلے گئے۔ آپ نے ان کو کہا فَأَقِمْ صُلْبَكَ، اپنی کمر کو سیدھا کر، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، حتیٰ کہ تمہاری ہڈیاں ساری واپس آ جائیں۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث، امام ابن حجر العسقلانی بڑی عظیم روایت نقل کرتے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی دوسری روایت میں تفصیل ہے بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، صحابہ کی ایک محفل اور مجلس لگی ہوئی، اور اس میں 10 صحابہ موجود ہیں، 10 صحابہ موجود ہیں۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ جا کے ایک بات کہنے لگے کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے زیادہ مجھے
نبی علیہ السلام کی نماز کے طریقے کا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جا کام کر، پہلے ہم مسلمان ہوئے، زیادہ ہم نے دیکھی، تو تم کیسے ہم سے زیادہ جان سکتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا چل سنا، بتا ہمیں، کہ پتہ چل جاتا ہے ابھی کہ تمہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ نہیں، کون سی بات ہے جو تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، جب آپ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کے حوالے سے دو روایات ہیں، ایک یہ حدیث ہے، ایک بعد میں آ جائے گی، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، اور دوسری روایت میں ہے ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ کانوں تک اور کندھوں تک، یہ دونوں ہی حدیثیں صحیح ہیں، دونوں ٹھیک ہے، کانوں تک اٹھا لو، کندھوں تک اٹھا لو، دونوں ٹھیک ہے، لیکن کانوں کو لگانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور عقلی طور پر بھی دیکھیں، کسی سے پوچھ لیا جائے بھائی رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کا، ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے، کہے گا قبلہ رخ، تو کان کو لگا کر قبلہ رخ کر کے دکھاؤ۔ جب کان کو لگاؤ گے تو ہاتھ قبلہ رخ نہیں ہوں گے، بڑا بھی سیدھا کرو گے تو بالکل سیدھا نہیں ہو پائے گا، انسان میں ہر انسان ایسے، تو یہ کندھوں تک کرو تو سیدھے ہو جاتے ہیں، کانوں تک کرو تو سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن کانوں کو جب لگانا چاہو گے تو ہاتھ خود بخود مڑ جائیں گے۔ تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کان کو لگانا، کان کو ٹچ کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، کانوں تک اٹھانا اور کندھوں تک اٹھانا دونوں حدیثیں، جب آپ اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر ٹکا دیتے، مضبوطی سے پکڑ لیتے، اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے اس کو پکڑ لیں۔ ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ، پھر آپ اپنی کمر کو ایسے سیدھا کر لیتے، ایسے رکوع کی شکل بن جاتی۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانًا، اتنے سیدھے کہ پورے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ فَإِذَا سَجَدَ، پھر جب آپ سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، اس وقت جب آپ سجدہ کرتے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے، نہ تو اپنے بازو زمین پر اس طرح بچھاتے اور نہ ہی ان کو سمیٹ کر اپنے جسم کے ساتھ لگاتے۔ سجدے میں یہ کوہنیاں، یہ بازو زمین کے ساتھ بھی نہیں لگانی کہ ایسے چپک جائیں، چمٹ جائیں، اور اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگانی کہ جسم کے ساتھ چمٹ جائیں، نہیں، بلکہ کھولنا ہے۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور پاؤں کی کیفیت یہ ہو کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، ایسے، یہ پاؤں ہیں نا، یہ کھڑے ہیں، یہ انگلیاں اس طرح کھڑی ہیں، ان کے اوپر زور دیا جائے، تو زور دینے کی وجہ سے یہ ایسے انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں، پاؤں اس طرح مڑ جائیں۔ ہاں، بعض لوگوں کا جسم ذرا مضبوط ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے، جن کے پاؤں کی انگلیاں مڑتی نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معافی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بندہ پابند ہے۔ جس طرح اصل نماز کا طریقہ بتایا جائے گا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے ایک الگ آپشن موجود ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیکن اصل نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ تو ہم جو بتا رہے ہیں وہ اصل ہے، جو شخص کر سکتا ہے کوشش کرے، زور دے، وقت لگائے اور محنت کرے،
اور اس کے اوپر پریکٹس کرے کہ وہ کیا کرے، اپنے پاؤں کی انگلیاں سجدے میں قبلہ رخ کرنے کی کوشش کرے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، اور جب یہ اٹھ گیا، 2 رکعتیں پڑھ لی اس نے، 2 رکعتوں کے بعد اس نے تشہد بیٹھنا ہے، تو طریقہ کار کیا ہو، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، 2 رکعتوں کے بعد ایک پاؤں بچھائے گا، اس کے اوپر یہ بیٹھے گا اور دوسرے پاؤں کو اس طرح کھڑا کرے گا۔ 2 رکعت کے بعد تشہد کی کیفیت یہ ہے کہ ایک پاؤں بچھایا اور دوسرے کو کھڑا کیا اور اس طرح تشہد کیا۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخری رکعت ہو، تیسری مغرب کی یا چوتھی عشاء کی، ظہر کی آخری رکعت ہو، اس میں جب تشہد کرنا ہے تو اس کا طریقہ پہلے تشہد سے مختلف ہے۔ ہمارے بعض دوست تمام تشہد ایک طریقے سے کرتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر بیٹھ گئے اور پاؤں کھڑا کیا، بس۔ نہیں، جو سلام والا تشہد ہے اس کا طریقہ الگ ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، الٹا پاؤں آگے نکال دیتے۔ پہلے تو اس پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پاؤں کھڑا تھا اس طرح کر کے، لیکن اب پاؤں اس طرح آگے کر دینا ہے اور یہ کھڑا کرنا ہے اور خود زمین پر بیٹھنا ہے۔ قدم رجلہ الیسرا، الٹا پاؤں آگے کیا، ونصب الاخرى، سیدھا پاؤں کھڑا کیا، وقعد علی مقعدتہ، اور آپ اپنی سرین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ اخرجہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 828 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام، رکوع، سجدہ اور دونوں تشہدوں کا ذکر اس میں موجود ہے۔ یہ تو 2 روایات تھی جو ہم نے کام کرنے ان کے حوالے سے۔ اب آگے روایات آ رہی ہیں جو پڑھائی کرنی ہے اس کے حوالے سے۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے۔ اس کو مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مختلف دعائیں تھیں۔ سب سے چھوٹی دعا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس سے آگے جو ہمارے ہاں مشہور ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن اس کے سوا، اس کے علاوہ بھی کوئی دعائیں ثابت ہیں، ہمیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے اور کبھی کبھی وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں کہتے ہیں، انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، قالا، تو آپ یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ قرآن مجید کی آیات کو جوڑا گیا ہے۔ پھر آپ آگے یہ دعا پڑھتے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک، اور سید الاستغفار جو ہے وہ سارے ہی پڑھ دیتے، یعنی مختلف دعائیں پڑھتے۔ تو یہ 2 دعائیں جو جوڑ کر بنائی گئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک قرآنی آیات وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، میں اس اللہ کی طرف یکسو ہو چکا ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ نہیں۔
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اللہ کی طرف سے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں کہہ دوں کہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمانوں میں ہوں۔ مسلمان کا معنی فرما بردار، نبی علیہ السلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوں۔ اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا تو ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، وہ سید الاستغفار پھر آخر تک آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز کے شروع میں آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہو۔ اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں، آپ اتنی لمبی دعائیں شروع کر دیں گے تو پیچھے والے پریشان ہو جائیں گے۔ جب جماعت کروانی ہے تو نماز مختصر ہونی چاہیے، اس وقت چھوٹی دعا پڑھنی چاہیے۔ جب آپ اکیلے نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت دعا جو پیغمبر علیہ السلام اکثر طور پر اپنے فرائض والی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جماعت والی نماز میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے نا تو تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ اب الفاظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، ساکاتا، ساکت، خاموش، آپ خاموش رہتے تھوڑی دیر، قبل ان یقرأ، اونچی آواز میں قرات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ کیا کرتے؟ خاموش رہتے۔ فسألتہ، میں نے آپ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جو آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، آپ کی آواز نہیں آتی، اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ خاموش کا لفظ بھی آیا اور پڑھنے کا لفظ بھی آیا۔ سوال دیکھیں ذرا، میں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ اگر خاموش ہے تو پڑھنا نہیں ہوتا، اگر پڑھنا ہے تو خاموشی نہیں ہے۔ اصل میں عربی زبان میں اگر کسی کی آواز نہیں آ رہی تو اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ خاموشی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں خاموش، کسی کی آواز نہ آئے، لیکن وہ اپنے منہ میں اذکار تو کر سکتا ہے نا کہ آواز نہ آئے بس، تو اس کو خاموشی ہی سمجھا جائے گا، خاموشی ہی سمجھا جائے گا۔ تو نماز میں فارغ تو کھڑے ہونا ہی نہیں کہ اس طرح بس منہ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھنا تھا، امام نے خصوصاً۔ تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اقولو، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق سے لے کر مغرب کا فاصلہ ہے، یعنی مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے کہ مجھے گناہ سے نفرت ہو جائے، اور جو ہو چکے وہ اتنا معاف کر کے دور کر دے کہ میرا اور اس کا فاصلہ مشرق و مغرب کا ہو جائے۔ اللہم نقنی من خطایای، اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے بالکل پاک صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا اگر میلا کچیلا ہو جائے تو دھو کر بالکل صاف پیور سفید کر دیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے بھی گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری غلطیوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو ڈال دے۔ یہ انتہا ہے، پانی سے ہی دھل جاتی ہیں غلطیاں، جس طرح کوئی چیز پانی سے دھل جاتی ہے، لیکن پھر اس پر اولے مارے جائیں، پھر برف کے پانی، یہ برف کا پانی، اولوں کا پانی، اس کا مطلب ہے جو آسمان سے ڈائریکٹ آ رہا ہے
بالکل پاک صاف اور پیور پانی، گندا پانی نہیں، پاک صاف۔ اور یہ جو برف کے الفاظ بولے گئے، اولوں کے الفاظ بولے گئے، اس میں اصل حکمت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں یا پیغمبر علیہ السلام کو علم ہوگا، لیکن ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت فوراً آ رہی ہوتی نا، تو اے اللہ جس طرح آسمان سے برف اور اولے تیری رحمت گرتی ہے، اسی طرح اپنی رحمت کے ساتھ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز کے آغاز میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں دوسری دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، وہ آگے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ لیکن ترجمہ ساتھ ساتھ یاد کریں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اچھا یہ سبحان اللہ یا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا تصور یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے کی مطلب؟ وہ تو مسلمان بھی پاک ہے، بندہ مومن بھی پاک ہے، تو بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو پاک کہا جا رہا ہے۔ آخر اس میں کوئی گہرائی ہے، فرق تو ہے نا، ہم پاک ہے نا، آپ بھی پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، فرق کیا ہے؟ یہاں پاک ہونے کا مطلب صرف جسمانی پاک نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میرا ایمان اور یقین ہے کہ تو ہر نقص، ہر کمی، ہر عیب، ہر غلطی سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ توحید کی بنیاد ہے، یہ شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اس جملے میں، سبحانک اللہم، اے اللہ میں مانتا ہوں کہ تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جو یہ کہے کہ میری سندا ہی نہیں، تیری موڑدا ہی نہیں، میری تیرے اگے تیری اودے اگے، گویا کہ وہ اللہ میں نقص سمجھ رہا ہے، وہ اللہ میں نقص سمجھ رہا ہے۔ وہ آدمی جو بڑوں بڑوں کی سنے، مالداروں کی سنے اور غریبوں کی نہ سنے، برا ہے نا؟ تو اللہ کو بھی تم نے ایسا بنا دیا کہ وہ صرف بڑوں بڑوں کی سنتا ہے، ولیوں کی سنتا ہے، نیکوں کی سنتا ہے، اور غریبوں کی سنتا ہی نہیں ہے، اور خطا کاروں کی، گناہ گاروں کی سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے اگر اللہ ہی گناہ گاروں کی نہیں سنے گا تو پھر کون گناہ گاروں کی سنے گا؟ دنیا تو پہلے ہی معاف نہیں کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہو 100 کے قاتل کی دل کی آواز کو کس نے سنا تھا؟ 99 تو قتل پہلے کیے تھے، پھر ایک مولوی بھی قتل کیا تھا اس نے 100 قتل کر دیے تھے، تو اتنے گناہ گار کی آواز کو کس نے سنا تھا؟ اللہ نے۔ تو اگر تم کہو کہ گناہ گاروں کی سنتا ہی نہیں، صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، صرف ولیوں کی سنتا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت یا بد نصیب اس دنیا میں کون تھا؟ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس سے معافی مانگنی ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی، اللہ نے سن لی۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یہ شرکیہ تصور ہے۔ یہ سبحانک اللہم کی گہرائی کو سمجھو۔ اے میرے رب، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تو ایک وقت میں سب کی سن سکتا ہے، تو ایک وقت میں سب کو دیکھ سکتا ہے، تو ایک وقت میں سب کو دے سکتا ہے، تجھے اپنے ڈسٹریبیوٹر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں کی یہ ذمہ داری، 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 بارش مانگنی تو اس سے، اولاد لینی ہے تو اس سے، تویز کروانے تو اس سے، تو دم کروانے سے، یہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چھینتے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، یہ سارے غلطیاں ہیں۔ سبحانک اللہم، تصور میں اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یہ گہرائی ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اگر میرے پاس حسن ہے تو میرا اس میں کوئی کمال ہے، اگر میرے پاس آواز ہے تو اس میں میرا کوئی کمال ہے،
اگر میرے پاس کوئی عہدہ ہے تو میرا کوئی کمال، اگر میرے پاس کوئی پیسہ ہے تو میرا کوئی کمال نہیں، اصل ساری تعریفوں کے لائق تو ہے، تو نے ہی تو دیا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ وَبِحَمْدِک، یہ ماننا پڑے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں، تو تعریف تو پھر اس کی ہو گئی نا۔ وَبِحَمْدِکَ، تعریفیں تیری ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے یا دنیا کے پاس ہے وہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ تیرا ہے، اس وجہ سے تعریف تیری ہے، دنیا والوں کی تعریف نہیں ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام سب سے بابرکت ہے۔ تو مشکل وقت میں پھر کس کا نام لوں گا میں؟ کسی اور کا؟ ڈوبی کو تارنے کے لیے کس کا نام لوں گا میں؟ بابرکت تو اللہ کا ہے، نام کسی اور کا چلتا ہے۔ کوئی وزن اٹھانا ہو تو نعرہ کس کا مار دیتے ہو؟ کس کا نعرہ مار دیتے ہو اس وقت؟ بابرکت نام تو اللہ کا ہے۔ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر موقع پر تمہاری زبان سے کیا نکلے؟ اللہ اللہ اللہ۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑا بابرکت ہے۔ ایک صحابی جنگ میں تھے، میدان کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، دشمن نے تلوار چلائی، زخم لگا، ساری انگلیاں کٹ گئی، کہنے لگے ہائے۔ آپ نے فرمایا لو قلت اللہ لرفعتک الملائکہ، ہائے کیوں کہا ہے؟ اگر اس وقت تو کہتا ہے اللہ، فرمایا آسمان کے فرشتے محبت میں آ کے تجھے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتے۔ اللہ کا نام، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے۔ میں جب بھی لوں گا تو کس کا نام لوں گا؟ تیرا نام لوں گا۔ پڑھتے جا رہے ہیں اور نام کسی اور کے لیے جا رہے ہیں۔ گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، نام کسی اور کا چل رہا ہے، نہیں نہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام سب سے بابرکت ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان سب سے بلند ہے، تجھ سے بلند کسی کی شان نہیں۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا تو ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ وعدہ کر کے نماز شروع کرتے ہو تو اس وعدے پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے، اس وعدے کی لاج رکھنا بھی ضروری۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے، اس کو پڑھا جائے اور اس کے کلمات الفاظ پہ غور کیا جائے۔ اب جب یہ آپ نے نماز شروع کی، نماز میں کوئی بھی دعا شروع کر لی، اللہم باعث بینی پڑھ لی، سبحانک اللہ پڑھ لی، اللہ اکبر کبیرہ پڑھ لی، وجہت وجیہ پڑھ لی، کوئی بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے شروع میں 5 حدیثوں میں، کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن اب چونکہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو نماز میں دھیان توجہ دور کرنے کے لیے ایک سپیشل شیطان ہے۔ ابلیس نے اپنے جو ستونگڑے ہیں یا اس کے جو ساتھی ہیں، اس نے مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک شیطان ایسا ہے جس کا نام ہے خنزب، یا اس کو خنزب بھی کہتے ہیں، اصل اس کا نام خنزب ہے۔ اس کی ڈیوٹی صرف یہ شیطان نے لگائی ہے، ابلیس نے، کہ تو نے نمازیوں کی نماز کے اندر توجہ خراب کرنی ہے، بس اس کا کام یہ ہے۔ شیطان علیہ اللعنہ نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ہر نمازی کے خیالات، سوچیں، باتیں ذہن میں خیال آتے ہیں نا، اگر آپ نے ان سے بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں قاری صاحب نماز میں توجہ نہیں رہتی، تو آپ نے قرات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بجائے یہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، گویا کہ میں اللہ کے حوالے ہوتا ہوں۔ دنیا میں نا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، آپ ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں ویسے، لیکن جب زیادہ چھوٹے تھے نا، اس وقت ہم کسی کے ساتھ اگر ہماری کوئی ہو جاتی نا کھٹ پٹ، تو کوئی ہمیں مارنے لگتا تو ہم کسی بڑے کے پاس جاتے تو ہم کیا کہتے، لے بھی ہن میں تیرے والے،
وہ آگے سے کیا کہتا اوے اینوں ہن ہاتھ نہ لائیاں ہن میرے والے ہی اینوں کچھ کیا تے اصل تیری اید نہ نہیں بلکہ میرے نہ این ہوتا تھا نا. یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں کس کے والے ہوتا ہوں؟ اللہ کے والے ہوتا ہوں. السمیع العلیم، جو خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. کس سے پناہ پکڑنی ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو ڈر کس سے لگ رہا ہے تمہیں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں بچ کر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. شیطان سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ من حمزے ہی و نفخے ہی و نفسے ہی، شیطان میری عقل معاف کر دے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حمز کہ وہ میری عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، و نفخے ہی، اور وہ مجھے عبادت کے گھمنڈ میں لا کر تکبر پیدا کر دے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. و نفسے ہی، اور وہ مجھے پھونک مارے اور میرے اندر شیطانی وسواس آ جائیں یا جادو ہو جائے میرے اوپر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے کہ جب آپ نے فاتحہ شروع کرنی ہے اس سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ہی و نفخہ ہی، خے کے ساتھ، و نفسہ ہی، سے کے ساتھ. یہ دعا یاد کریں اور پڑھنا شروع کریں. باقی نماز کا طریقہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب